ہمارے سارے جرنی میں کبھی ہم نے بھی کسی چھوٹے سے کام سے شروع کیا تھا اور بعد میں وہ کام کرتے 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 ہم آج کے دن تک پہنچے. تو وہ جو چھوٹا سا کام تھا, میں اپنی سٹوری تھوڑی سی سنا دیتا ہوں, پھر میں چاہوں گا آپ کی سٹوری سنیں اور آپ سے پوچھیں کہ اتنے فارماسیوٹیکلس کو, اتنے گروپس کو آپ نے ڈائریکٹر ایچ آر کے طور پہ سرو کیا ہے, تو وہ کہانی کیا ہے. آئی واز اسٹوڈنٹ, میں یو ای ٹی پڑھتا تھا, اور یو ای ٹی پڑھنے سے جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو میرے لیے پڑھانا کم تھا, سیکھنا بہت زیادہ تھا. نمبر 1, مجھے ہیومن سائیکالوجی کا پتہ لگا. ٹرو, میں انسانی نفسیات سے واقف ہی نہیں تھا. میں نے انسانی نفسیات کو انسانوں سے ڈیل کر کے سیکھا. اچھا, اب وہ جو میرا ٹیوشن کا کام تھا گلشن راوی میں, وہ ٹیوشن سینٹر ایک اکیڈمی میں کنورٹ ہو گیا. تو جب آپ اس میں ایک ریسیپشن بنتی ہے, اس میں ایک ایڈمن کا کام ہوتا ہے, اس میں آپ کے ساتھ کوئی 2-4 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے, وہ ٹیم بڑی ہو جاتی ہے 25 لوگوں کی, تو آپ ان سب کو مینیج کرتے ہیں. تو پہلا کام جو آپ سیکھتے ہیں نا, وہ ہے انسانی نفسیات کو سمجھنے کا. آپ کو انسانی نفسیات سمجھ آتی ہے. دوسری جو چیز میں نے وہاں پر ایکسپیرینس کی وہ یہ کی کہ کام جو ہے وہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا, کام ہوتا ہے. اگر آپ چھوٹے کام کو بھی محنت سے اور خلوص سے کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو اگلا موقع دے دیتا ہے. وہ اچھا کرتے ہو, اس سے اگلا موقع دے دیتا ہے. تو وہ سب کے سب لوگ جو پروگریسو نہیں ہیں, یہ انہی کا قصور ہے کہ وہ پروگریسو نہیں ہے. ادروائز اس پوری کائنات میں اللہ نے اتنے مواقع رکھے ہیں کہ اس کی انتہا نہیں ہے. ایک ٹرین پہ, پرانے زمانے کی بات ہے, 100 سال پیچھے جاؤں گا, ٹرین پہ تار خط پہنچانے والا, اس کا ایک پروگریسو آؤٹ آف دی باکس سوچنے کا مزاج ایسا تھا کہ دنیا اس لڑکے کو ایڈیسن کے نام سے جانتی ہے. اتنا چھوٹا سا کام. یا ایک شخص جو ڈراماز ہوتے تھے تو اس تھیٹر کا جو کرٹن ہوتا ہے, تو یہ بڑی چھوٹی سی جاب ہے بظاہر دیکھیں, لیکن ہے حساس جاب. خبر نہیں تھی کہ یہ جو شخص ہے جو سائڈ سے کرٹن گرا رہا ہے اور اٹھا رہا ہے, وہ آنے والے دنوں میں دنیا اس کو شیکسپیئر کے نام سے جانے گی. 32 ڈراماز لکھے گا, دنیا میں انگلش لٹریچر اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے کئی دنیا کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی بڑا نام کمایا. تو میں اس زمانے کو یاد کر کے 4 اس کے مجھے ریوارڈ ملے. نمبر 1, میں نے ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنا شروع کیا. نمبر 2, مجھے جو چیز پتہ لگی وہ ایڈمنسٹریشن میں نے سیکھی کہ کس طرح بات کہی جائے تو لوگ مانتے ہیں, کس طرح کہی جائے تو لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں. تیسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ, یہ ایک کیفیت تھی. اس کیفیت کو میں اس طرح سمجھانا چاہوں گا کہ جب میں کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے کام کروں, یا آج بھی یہاں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں, یا اس ٹائم پہ پیچھے جا کے یاد کروں جو کام کر رہا تھا, تو میں 4 چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. آئی ایم ریپرزینٹنگ 4 تھنگس. نمبر 1, میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنی فیملی کو, کہ یار میں کس طرح کے خاندان اور کس طرح کی ویلیوز رکھنے والے خاندان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. دوسرا, میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرے اس گھر کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا جی, قاسم علی شاہ اکیڈمی کا, تو میں اس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اچھا, تیسرا میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنے آپ کو. میری بھی تو کوئی ویلیوز ہے, یعنی میرا اظہار جو ہے, حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں, بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ. انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے. جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ ہمارا دراصل کیا اشتہار ہے, تو وہ پورے کا پورا ایک ٹیلر ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے. چوتھی چیز جو تھی وہ تھا, یار مجھے کسی نے کریٹ کیا ہے, میرا خالق ہے, میں اس کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں کہ یار وہ کیا شاندار تخلیق اس نے کی ہے کہ ایک عام سا بندہ پرفارم کر رہا ہے. تو یہ تیسری چیز تھی. چوتھی چیز جو لاسٹ تھی میرے لرننگ کے لیے, وہ یہ تھی کہ کام, دنیا کے کسی بھی کام میں اگر آپ کی نیت خالص ہے, خدمت کی نیت, تو آپ کی زندگی میں بے انتہا برکت شامل ہو جاتی ہے. میں اب آپ سے جاننا چاہوں گا. اچھا جی, میرا بھی جی بالکل اس طرح کا ہی ایکسپیرینس ہے. میں نے اپنا ایگزام دیا گریجویشن کا, اور 2 دن کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی کمپنی جوائن کر لی, اور وہاں ایز اے میڈیکل ریپرزینٹیٹو. اور میں بہت ایک بڑی فیملی سے ہوں, اور میرے دادا کا بہت بزنس تھا. تو پہلے دن میں نے اپنا وہ جو بیگ ہوتا ہے میڈیکل ریپس والا, وہ اپنی سائیکل کے سائڈ پہ رکھا, موٹر سائیکل پہ چلا گیا. رات کو جب آیا تو دادا جی نے مجھے بلایا اور بڑی جھاڑیں پڑیں کہ تو سن بےزتی کرا دیتی ہے سارے سامنے, چون کاروبار ہے گا تو کام کر, تو کتنے کام اتنے پی گیا. میں نے کہا جی بس مجھے اچھا لگتا ہے میں کرتا ہوں وہاں پہ. خیر, تو اس طرح سے جیسے انہوں نے کہا, پھر آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ مجھے کراچی بلایا انہوں نے, کمپنی نے, ان کو نظر آیا کہ یہ کام کرتا ہے, تو وہاں بلایا انہوں نے. جب وہاں بلایا تو آئی وینٹ دیئر ایز اے ٹریننگ پروڈکٹ مینیجر جی. 1990 کے اندر بڑے برے حالات تھے اس زمانے میں, کوئی نہیں جاتا تھا وہاں پہ, عام شام لوگوں کو مار دیتے تھے. خیر اینی ہاؤ, میں نے سر 5 سال میں 5 پروموشنز لی وہاں پہ, ایوری ایئر 1 پروموشن.
90 سے 95 تک 95 I went as a trainee product manager and I grew to the level of marketing manager. اس کے اوپر صرف بس ہیڈ تھا سر, رائٹ. وہ کیوں ہوا؟ اتنے برے حالات میں جہاں پہ اسٹرائکس ہوتی تھی نا, اس دن بھی میں آفس میں ہوتا تھا. میں سیٹرڈے کو بھی آفس میں تھا. میں سیٹرڈے کو اپنے پرنٹرز کے پاس جاتا تھا یہ سیکھنے کے لیے کہ مجھے بتاؤ تم کیا کرتے ہو, مجھے سکھاؤ. آج میرا بیسک اتنا مضبوط ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور وہ جو بیس بنا میرا لرننگ کا بیس جو تھا, اس نے مجھے یہ سکھایا کہ تم نے کیا کرنا ہے. لیکن ایک فارمولا میں نے سیکھا. شاہ صاحب نے تو 4 چیزیں سیکھیں یا 4 سبق لیے, میں نے ایک سبق لیا جو میں اپنے ہر ایک مینیجر سے یہ کہتا تھا. میں نے کہتا تھا نیت اچھی رکھو اور محنت سے کام کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا انعام دے گا. اگر نہیں دے گا تو اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے کوئی حکمت ہوگی جس کی وجہ سے نہیں دیا. جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو گراس روٹر ہیں, نیچے سے آئے ہوئے. ہم نے ابھی ایک کلب بنایا ہوا ہے فارمر ویٹرنس کا, سارے سی اوز آتے ہیں. آپ یقین کریں وہ اپنی سٹوریز شیئر کر رہے تھے, میں پریشان ہو گیا. ان میں اس وقت جو ٹاپ کا سی ای او ہے نا, اس نے پہلی نوکری کی سیلز مینیجر کی اور سائیکل پہ کی. کہتا ہے میرے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی, میں سائیکل پہ آرڈر لیتا تھا اور سائیکل پہ میں کام کرتا تھا. آج وہ ٹاپ کمپنی کا سی ای او ہے, رائٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ نیت, شاہ جی نے کہا. نمبر 2 جو ہے وہ محنت, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ, رائٹ. اور تیسرا جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ آپ کی پازیٹیوٹی ہے. آج اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا, اس کی صرف ایک ریزن ہے, آپ مجھے نیگیٹو نہیں کر سکتے, جو مرضی کر لوں. مجھے کہیں پہ دور کہیں روشنی نظر آ جاتی ہے اور میں صرف روشنی کو دیکھتا ہوں. یاد رکھیں جب بھی مشکلات آپ پہ آتی ہیں نا, تو آپ کے پاس 2 آپشن ہوتی ہیں, یا تو لاچار ہو جائیں یا خوددار ہو جائیں. واہ واہ واہ, لاچار ہو جائیں یا خوددار ہو جائیں. بہت اچھا. لاچاری جو ہے وہ نیگیٹو فریم آف مائنڈ ہے, جس کو ہم پرابلم مائنڈ سیٹ کہتے ہیں. اور خودداری جو ہے وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم گروتھ مائنڈ سیٹ کہتے ہیں. تو یہ میرا فرق ہے, صرف پازیٹیوٹی اینڈ پازیٹیوٹی. ویری نائس. کم بھائی میں نا کچھ چیزیں لکھ. جی پلیز. سب سے اہم بات جو ابھی تک ہم نے کی ہے نا, کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. کام میں کامران صاحب ہم نے کوئی 3-4 ہم نے اس میں برانچز نکالنی ہیں. بالکل. ایک ہم نے نکالی ہے جی کام کا ایک ریوارڈ. میں نے بتایا تھا جی انسانی, آپ ہیومن سائیکالوجی کو جان دیتے ہو جی, آپ انسان کو سمجھنے کا, آپ کی لکیلی جاب ایسی جس میں انسانوں کو سمجھا بڑا جا سکتا ہے. ایڈمن کی جاب کرنے والا, ریسیپشن کی, پبلک ڈیلنگ کرنے والا, اس کا ایکسپوجر عام بندوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو جو انسان ہے نا اس کی نفسیات کو آپ جان جاتے ہو. ایک کام بھائی نے بڑی اچھی بات کی, نیت جو ہے نا, اچھی نیت وہ بڑی طاقتور چیز ہے جی. تیسری جو چیز کہیں میں نے ایڈ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ آپ اپنے کام کے ذریعے 4 شناختیں پیدا کر رہے ہیں. 4 آئیڈینٹیٹیز, 4 ریپرزنٹیشنز ہیں, جس میں ایک ہے میں کس گھر سے آیا ہوں, میں کس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اور چوتھی چیز میں نے کہی تھی کریٹر, اس کا بھی آپ تعارف ہے, ٹھیک ہے جی. پھر کہیں بات ہوئی ہے کہ جو کام ہے یہ سب سے, میں اس سے ایکسٹینشن لینے لگا ہوں سر, اس پوائنٹ کو میں سٹار لگا رہا ہوں اور یہاں سے میں نئی بات شروع کرنے لگا ہوں. کام جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ کام سے صرف پیسے کمائے جائیں. ہمیں لگتا ہے ایسے کہ کام جو ہے وہ صرف ایک ارننگ کا سورس ہے. ابھی ہم نے جو تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن کی اس سے یہ کنکلوڈ کیا کہ کام ایک ہی وقت میں کام, بھائی ایک سورس اس کا یہ ہے, ایک بہت بڑا سورس رسپیکٹ ہے, ایک بہت بڑا کام سے سورس برکت ہے, ایک بہت بڑا سورس یہ کہ آپ کا اچھا کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو کامیاب کر دیتا ہے. بالکل. میں نے ایز اے کاؤنسلر بتا رہا ہوں, بڑے بڑے کامیاب لوگوں کے بچے ناکام دیکھے ہیں اور بڑے بڑے عام سے لوگوں کے بچے کامیاب دیکھے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہو اس کام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی انعام دے دیتا ہے. اچھا, پھر ایک اور جو اس کا ریوارڈ ہے سر وہ لرننگ ہے سر. اس کا نیم البدل ہی کوئی نہیں ہے, چوری نہیں ہو سکتی. تو جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام, چھوٹا کام ہے کوئی بھی کام ہے, اس کے بدلے میں ٹھیک ہے ہمیں لگا جی پیسے ملے ہیں, میں نے کہا جی آپ اس کام سے آپ نے رسپیکٹ کتنی ارن کی ہے, اس کام سے آپ نے برکت کتنی ارن کی ہے, اس کام سے آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے کتنے انعام دے دی, آپ اس کام سے آپ نے سیکھا کیا ہے. کل میں ایک واقعہ سوشل میڈیا کا کام, بھائی واقعہ یہ ہے کہ ایک ہمارا میڈیا کا اینکر, ینگ اینکر, ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور انتقال ہو گیا اس کا. سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں پکچر دیکھ رہی ہے. اب کل جو ساری کی ساری سوشل میڈیا پہ پوسٹیں تھی نا,
وہ بتا رہی تھیں کہ یار اس بندے سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں. تو اسٹیفن کوہے بھی کہیں کہتا ہے کہ آخر کار آپ ایک کیا ہیں, آپ ایک یاد ہیں. کچھ سالوں کے بعد, کچھ سالوں کے بعد آپ ایک نام اور ایک یاد ہیں. اور سوچنے والی بات ہے کہ چند سالوں بعد جب آپ کو کوئی یاد کرے گا تو وہ کس طرح یاد کرے گا. ہم نے کبھی سوچا ہے ہمارے کولیگز ہمیں کیسے یاد کریں گے, تو جن کے ساتھ ہم نے ڈیل کیا ان کو ہم کیسے یاد کریں گے. میں اسلامیہ کالج سول لائنس میں میرا ایڈمیشن ہوا, اٹ واز 1996. میٹرک کیا اور کالج چلے گئے سر. تو میں نے پری میڈیکل شروع کی, لیکن مجھے مہینے بعد پتہ لگا نہیں جی پری انجینئرنگ کرنی تھی. میں میڈیکل کی لائن کا بندہ نہیں تھا. وہ بھی ایک وقتی انسپریشنس تھیں. پاکستان میں کوئی کیریئر گائیڈنس تو ہے کوئی نہیں, لہٰذا ایک ڈیسیجنز ہوتے ہیں, بایولوجی اچھی لگ رہی ہے یا میتھ اچھا لگ رہا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں وہاں پر جو کلرک تھا مجھے کوئی 12 چکر لگانے پڑے. اچھا ایک اس سے میں نے رویہ سیکھنا تھا, شاید سیکھتا کہ جی میں بھی یہ میرے ساتھ ہوا ہے تو کل کو میں بھی ایسے کروں گا. میں نے سیکھا کہ یار جب کسی کے 12 چکر لگتے ہیں اس میں کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے. زندگی میں میرے سامنے جب کوئی بندہ آئے گا نا تو میں فوراً اس کا کام کر دوں گا. جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا لازم نہیں وہی آپ کریں. انسان ہونے کا درجہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ کے پاس آپشن ہے, آپ برا نہ کریں, اچھا کر دیں. قرآنک لیسن بھی یہی ہے. کہا بھائی میں جاننا چاہوں گا کام سے اور انعام کیا نکلتے ہیں آپ کے خیال میں. اچھا اس کا ایک اور اس کو ٹرم بول دیتا ہوں. اس کا جو ٹرم ہے نا وہ ورڈ ہے رسک. ہم نے رسک کو محدود کیا ہے صرف پیسوں تک, جبکہ رسک جو ہے وہ رسپیکٹ بھی ہے, رسک کی ایک فارم جو ہے وہ برکت بھی ہے, رسک کی ایک فارم جو ہے وہ اولاد بھی ہے, رسک کی ایک فارم لرننگ بھی ہے, رسک کی ایک فارم ایک رسپیکٹ یاد بھی ہے, رسک کی ایک فارم دنیا کے سارے اسکالرز مانتے ہیں صحت ہے. بالکل بہت بڑا رسک ہے. آپ کے خیال میں کام سے بندہ اور کیا ارن کرتا ہے جی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ ارن کرتا ہے وہ شکر ہے, گریٹیٹیوڈ ہے. کام بندے کو شکر گزار بنائے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جب آپ حاصل کرتے ہیں تو نیچرلی پھر آپ شکر ادا کرتے ہیں. یہ بھی کہیں لکھنے والی بات ہے کہ کام سے آپ ایک مطمئن ہوتے ہیں, ایک جو اطمینان قلب ہے. اچھا اس کا جو نام ہے نا نیا وہ ہے جی بلس. بلس ایک سرشاری کی کیفیت, کمپلیشن آف ورک کے بعد. اور کیا جی آپ کے خیال میں کام سے ہم کیا ارن کرتے ہیں؟ کام ایک خدمت کا موقع ہے. کیا بولا جی؟ ہمارے ایک وہ استاد تھے 90s میں نا جی, ٹی وی پہ ان کے پروگرام آتے تھے. اس پروگرام کا نام تھا زاویہ, اشفاق احمد صاحب. اشفاق صاحب کا ایک بڑا ہی پکا جملہ ہے جو مجھے اتنا پسند ہے کہ آپ فاؤنڈیشن جاتے ہیں نا دیوار پہ لکھا ہوا وہ جملہ یہ ہے کہ پلے سے تھوڑا دینا ہے, اللہ کے دیتے میں سے دینا ہے. تو جو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے وہ بے شک ایڈمن کا ہے, ریسیپشن کا ہے, مینجمنٹ کا ہے, آپ نے پلے سے تو کچھ نہیں دینا. جو اللہ نے اختیار دیا اس کے ذریعے کیا کرنی ہے جی؟ ایک چیز کرنی ہے جس کا نام کیا ہے؟ خدمت. اور کام بھائی میں انہیں سے جاننا چاہوں گا جی, آپ کے خیال میں کام کے ذریعے اور ہم کیا ارن کرتے ہیں؟ بڑا کچھ مسنگ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میرے دماغ میں ایک لفظ آیا, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے ہم لنک کریں گے لیکن کر سکتے ہیں, اور وہ ہے کہ کام سے آپ کو آخرت ملتی ہے. چونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ حقوق العباد کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس جو آتا ہے اس کی پرابلم کو جب آپ سالو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ کام سے آخرت. بالکل ٹھیک بات ہے, اس سے آپ کو آخرت ملتی ہے. آخرت. اور اگر آپ آخرت کو ذہن میں رکھ کے کام کریں تو آپ غلط کام کبھی نہیں کر سکتے. خدمت بھی ہوگی جی, عبادت اور آپ کی جو بالکل ٹھیک ہے جی. اور جی ایک بڑی اہم چیز ہم مس کر رہے ہیں, کم از کم میری آپ کی سٹوری میں وہ چیز بڑی ضروری ہے, کئیوں کی سٹوری میں وہ ریلیٹ بھی کر رہی ہوگی لیکن اس کو مس کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کام سے نا ہمارے تعلقات بنتے ہیں جسے پی آر کہتے ہیں. یعنی بعض اوقات ایک کام سامنے بچہ آیا, میرے ساتھ تو بہت دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے کسی کے لیے آسانی پیدا کی ہے, کسی اسٹوڈنٹ کے لیے, اور وہ 10 سالوں کے بعد کہیں ملتا ہے اچانک کسی دفتر میں, وہ کہتا ہے سر میں اے ایس پی ہوں اس ٹاؤن کا, میں نے پچھلے سال سی ایس ایس کلیئر کیا, سر آپ نے کبھی آپ یاد کریں آپ نے میری فی دی تھی, آپ نے میرا ایڈمیشن بھیجا تھا, تو سر حکم کریں آپ کے لیے سیٹ ہے سر, حکم کریں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ جو پودا لگایا تھا جب پھل آپ کی جوری میں گرتا ہے آپ کو کتنی خوشی ہوتی. یہ وہی ایکسپیرینس کر سکتا ہے جو ٹیچر ہے, جو سرو کر رہا ہے. ایون آپ لوگ بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اس یونیورسٹی کے بچے جگہ جگہ کہیں ملتے ہیں, مجھے بھی ملتے ہیں, میں نے تو اب جوائن کر رہا ہوں لیکن آپ جو پرانے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہاں کہاں سرو کر رہے ہیں.
اور وہ کہیں ملتے ہیں تو وہ بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں کہ سر آپ مجھے یاد ہے آپ وہاں پر سرو کر رہے تھے تو آپ نے میرے لیے کوئی آسانی پیدا کی تھی. تو یہ پی آر کا بھی سورس ہے. ایبسولوٹلی. اور آپ کے خیال میں کام سے کیا ملتا ہے؟ سر کام سے آپ دعا کرتے ہیں, آپ کام سے دعا لیتے ہیں. ویری نائس. یہ میرے ساتھ تو کئی دفعہ سر یہ مجھے یہ سٹوری ملتی جلتی نا جی کئی آفیسرز نے سنائی ہے, خاص کر ججز نے یہ سنائی ہے, کیونکہ جوڈیشری کو پڑھانے کا مجھے موقع ملا 4 سال. تو کئی ججز نے بتایا کہ سر ہم نے ایک فیصلہ کیا اور سامنے جو کھڑا ہے اس کو انصاف مل گیا, وہ بوڑھا بابا ہے, اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں, اور اس نے جولی اٹھا کے نا دعائیں دینی شروع کر دی. اس نے کہا اللہ آپ کا بھلا کر دے. اور وہ کہتے ہیں واقعی اگلے دنوں میں کوئی نہ کوئی غیب سے میرے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو کام سے آپ دعا بھی ارن کرتے ہیں. اور جی کام سے کیا ارن کرتے ہیں؟ کام آپ میں ایک پختگی لے کر آتا ہے, میچورٹی لے کر آتا ہے. اور جی آپ کے اندر جو احساس ذمہ داری ہے وہ آپ کی سیلف اسٹیم کو ہائی کرتا ہے اور آپ وہ ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اب ہمارا تیسرا حصہ ہے کام بھائی, یہ تو دیکھیں نا یہ اصل میں ویسے میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں, جو ہے نا ریلیجن کو جاننے والے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً مور دین 180 رزق کی فارم ہے. کتنی ہے؟ 180. اور ہم نے ابھی جو لکھی ہیں وہ تقریباً کوئی درجن سے زیادہ لکھی ہیں. بالکل. اب ایک لمحے سوچئے گا کہ ہم نے محدود کیا کہ رزق صرف کیا ہوتا ہے, پیسے ہوتے ہیں. حالانکہ رزق پیسے نہیں ہوتے. ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ کھانا نہیں کھا سکتے, ڈاکٹر نے منع کر دیا ہوا. ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کے نا کام بھائی رونے لگ پڑے. انہوں نے کہا جی میں شاہ صاحب بڑی تکلیف میں ہوں, مجھے ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا کہ سجدہ منع ہے آپ کو, ہارٹ کی پمپنگ کی حالت ایسی ہے. وہ کہتے ہیں میرا سب سے پسندیدہ عمل سجدہ تھا, اور کہتا ہے میرا دل کر رہا ہے میرے سے کوئی اربوں روپے لے لے اور مجھے صرف ایک سجدہ کرنے کی اجازت دے دے, میں سجدہ نہیں کر سکتا. تو آپ اندازہ لگائیں وہ صحت بھی دولت ہے. یہ درجن تو میں نے لکھ دی ہیں. اور ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ وہ جو پہلا سوال ہے من ربو کا, قبر میں جاتی پہلا سوال ہے من ربو کا, اور رب کا جو کام ہے وہ ہے رازق ہونا. بالکل. اور اس کی فارمز کتنی ہیں جی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں, مجھے جو یاد آئے گا سر میں لکھوا دوں گا. ایک اور فارم ہے سر, آپ کہیں پہنچے اور کسی کے دل میں آپ کے لیے رحم پیدا ہو گیا, یعنی آپ نے مانگا بھی نہیں, کسی کا دل کیا یار میں آپ کا کام کر دیتا ہوں, تو آپ دراصل کسی کے لیے خیر نہیں کر رہے, اللہ کے نظام میں کہیں آپ کے لیے بھی خیر ہو رہی ہے. سو دی تھیم از ہم کسی کا بھلا نہیں کر رہے ہوتے, دراصل کس کا بھلا کر رہے ہوتے ہیں, نہ بھلا کر رہے ہوتے.